مظہر صاحب، یہ مہاجرین پہ بہت بات کی جاتی ہے. عمران خان تحریک انصاف ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو سمجھتا ہے کہ پاکستان کے تمام مسائل کا جو اس وقت جو مسائل چل رہے ہیں، کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے، اندر آ رہے ہیں دہشت گرد، افغان طالبان رجیم ناراض ہوا ہوا ہے، اس سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جرأت کر لی یہ کہنے کی کہ جناب اب ہمارے پہ بہت زیادہ ہو گیا، ہمیں بڑے پرابلمز ہیں، کمپلیکیشنز ہیں، قبضہ مافیا، وہ مافیا، ٹیررزم، سہولت کاری ہو جاتی ہے، تو افغان بھائی جو ہے واپس اپنی سرزمین میں جائیں. یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ افغان طالبان رجیم اتنا ناراض ہو گیا ہوا ہے کہ وہ ٹیررسٹوں کو بھی ہمارے پاس بھیج رہا ہے، سہولت کاری بھی کر رہا ہے. یہ پالیسی غلط ہے ہماری اور عمران خان از رائٹ. دیکھیں کامران، ہماری پہلے بھی پالیسی میں فلاز تھے، اس کے بعد بھی فلاز رہے. ہماری پہلی پالیسی کیا تھی، اور یہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جنرل حمید گل سے انٹرویو میں انہوں نے خود یہ بات کی تھی. ہماری تھنکنگ یہ تھی کہ انہیں پارٹ آف پاکستان بنا دیا جائے اور ایک فورس کے طور پہ ان کو کھڑا کر دیا جائے. یہ ہماری مینٹالٹی تھی اس وقت، یہ تھنکنگ تھی ہماری. ایران نے کیا کیا افغان مہاجرین کے ساتھ؟ انہوں نے وہی عزت اور تکریم دی ان کو، افغان مہاجرین کو، لیکن ان کی لمٹس مقرر کر دی. اچھا، کہ آپ نے مکس اپ نہیں ہونا. آپ اگر کہیں باہر جائیں گے، اس اپنے کیمپ سے باہر جائیں گے، اس علاقے سے باہر جائیں گے، تو آپ نے ایک جو ہے وہ گلے کے اندر بیج لگانا ہے، اور آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ یہ دیز آر افغان ریفیوجیز. ہم نے مکس اپ کر دیا، ہم نے ان کو پارٹ آف سوسائٹی بنا سر دیا. اب کیا ہونا چاہیے؟ اب غلط پالیسی ہم لوگوں کو بھیج رہے ہیں اور اسی وجہ سے ٹیررزم ہو رہا ہے. نہیں، ایک تو ٹیررزم صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں سارے افغان مہاجرین کیا ٹیررسٹ ہیں کیا؟ ایسا تو نہیں ہے نا. وہ جو ریئیکشن شو کر رہے ہیں افغان طالبان رجیم، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی کیوں آپ بھیج رہے ہیں واپس. یہ ضروری نہیں، اب ایسا بھی کہہ رہے ہیں نا اسی وجہ سے ریئیکشن شو نہیں. وہ خیر اویس صاحب کا اپنا وہ ہے، اگنائٹ کیا اس نے. یہ دیکھیں چیز کیا ہوتی کہ نائنٹیز کے اندر اور اس کے بعد جو صورتحال رہی تھی پاکستان میں، ٹیررزم جو بڑا تھا، تو اس وقت یہ رپورٹ سبمٹ کی گئی تھی کہ بہت سے ایسے گروپس ہیں جو یہاں کارروائی کرتے ہیں اور جا کے قندھار اور جلال آباد میں جو ہے پناہ لیتے ہیں جی. اور یہ باقاعدہ آپ کی انٹیلیجنس رپورٹس تھی. لیکن اس کے بعد ہماری پالیسی جو ہے وہ لینینٹ رہی. ابھی آپ نے کے پی چیف منسٹر کی بات کی، جی. پرائم منسٹر نے ان کو فون کیا. پرائم منسٹر ان کو بلاتے کیوں نہیں ہیں؟ پرائم منسٹر بلائیں، ان سے ملاقات کریں. اس میٹنگ میں انٹیریئر منسٹر کو بھی بٹھائیں، اس میٹنگ میں فارن منسٹر کو بھی بٹھائیں، اس میٹنگ میں انٹیریئر سیکریٹری کو بھی بٹھائیں. بتائیں ان کو بیٹھ کے. ایک طریقہ ہوتا ہے نا پولیٹیکل انٹرنل، جب آپ کی بالکل آپ کا یہ پوائنٹ ویلڈ ہے، الارمنگ ہوتی ہے تو انٹرنلی تو آپ چیزوں کو بہتر کریں نا. ٹھیک سر، بالکل آپ کا پوائنٹ. میاں جاوید لطیف صاحب، پرائم منسٹر بلاتے کیوں نہیں وزیر اعلیٰ کے پی کو؟ انٹیریئر منسٹر کے ساتھ بٹھاتے کیوں نہیں؟ بات کیوں نہیں کرتے افغان مسئلے کی؟ اگر اجازت دیں تو میں تھوڑا دو جملے کہہ دوں. جو پہلے بات مظہر عباس صاحب کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ پاکستان کی، ہم لوگوں کی، پاکستانی قوم کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ افغانستان کے حوالے سے جب بھی کوئی پالیسی بنی، جب افغان وار ہوئی 2 3 4 دفعہ، ہم نے کبھی بھی پاکستان کے مفاد میں پالیسی نہیں بنائی، بلکہ ہم دنیا سے طاقتور حلقوں سے متاثر ہو کے، طاقتور حلقوں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پالیسیاں بنائیں. اور ایک وقت ایسا بھی تھا ہم نے 5واں صوبہ بھی قرار دیا ہوا تھا افغانستان کو، کہ جہاں 4 صوبوں کا ہم نے رہن سہن غذا کا خیال رکھنا ہے، ہم نے 5ویں صوبے کا بھی رکھنا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ پالیسیاں جب چینج ہوتی ہیں، جس کا ذکر مظہر عباس صاحب کر رہے ہیں، کچھ اور دوست کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، کہ جب پہلی دفعہ رشیا کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، اس وقت بھی جو جنگ کا اینڈ ہو رہا تھا، ہم نے پاکستان کے مفاد میں وہ نتیجہ نہ بننے دیا، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا توازن بگاڑنے میں بھی ہمارا بڑا رول ہے، جو آج ہم بھگت بھی رہے ہیں. اس وقت اگر ہم سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے تو آج دنیا کا بگاڑ اس طرح نہ، یا دنیا کا اس طرح کا نہ ہوتا، طاقت کا منبع ایک ہی. اب آ جائیں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، گزارش اتنی ہے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ان کو آزادی ہونی چاہیے. خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو
بڑا ہی اچھا کیا پالیسی سازوں نے کہ اکثریت کو اقلیت میں نہیں بدلا. میں یہ بار بار اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ بڑا ہی اچھا ہوا ہے کہ اس کو بے نقاب ہونے کا موقع دیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا کے حکمرانوں کو قوم کے سامنے, ریاست کے سامنے. اب جہاں تک تعلق ہے مظہر عباس صاحب کا یہ کہنا کہ ان کو بلایا جائے اور وزیر خارجہ, وزیر دفاع, سب کو, وزیر داخلہ, سب کو اس میں بٹھایا جائے اور ان کو بریف کیا جائے, کوئی حرج نہیں, بلکہ زیادہ اچھا ہوگا کہ وہ بلانے کے باوجود نہیں آتے اور اپنا وہی رکھتے ہیں نقطہ نظر جو وہ آج پیش کر رہے ہیں, تو اس سے بھی لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. مگر مجھے یہ سمجھ ضرور آ رہی ہے کہ پاکستان کے جو آج کے حالات ہیں جس کا تذکرہ آپ نے شروع میں کیا تھا, اس کا فائدہ عمران خان صاحب اپنے رہائی کے حوالے سے یا اپنے اقتدار کے حوالے سے, بڑی معذرت سے یہ موقع نہیں ہے کہ میں کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کروں, مگر بدقسمتی سے اس سے بو جو آ رہی ہے, خوشبو آ رہی ہے کسی کو, وہ ایسی ہی آ رہی ہے کہ ایسے حالات سے, اس ایڈونچر سے فائدہ کوئی اٹھانا چاہتا ہے.